بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سب سے بڑی اور اہم خبر اس وقت یہ ہے کہ فوجی عدالتوں میں سیولینز کا ٹرائل 9 مئی کے حوالے سے، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ اب ایک تحریری حکم جاری کر دیا ہے، اور سماعت جو ملتوی کر دی گئی تھی عید سے بعد تک، لیکن جو عبوری حکم جاری کیا ہے وہ بہت بڑا ریلیف ہے تمام کے تمام گرفتار لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جن پہ تلوار لٹکائی گئی تھی کہ اب ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوگا اور ان کو بھاری بھرکم سزائیں دی جائیں گی اور اس کا کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ اب عام طور پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے، جو لائک مائنڈڈ ہیں گورنمنٹ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ بند گلی میں پہنچ گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بند گلی میں پہنچ گئی ہے، اور اس کو اب ایک محفوظ راستہ، سیف ایگزٹ چاہیے اس سے نکلنے کے لیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو یہ آئین اور قانون کے مطابق یہ درست نہیں ہے اب تک کی جو سماعت ہوئی ہے، اور اب تک کے جو ہمارے ممتاز قانون دان اور وکلا تنظیمیں، بار ایسوسیشنز، انسانی حقوق کی تنظیمیں، عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں، وہ بالکل اس پہ راضی نہیں ہیں کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا جائے سیولینز کا، اور وہ بھی 9 مئی کے واقعات کی بنیاد پر۔ یہ عالمی پریشر بہت زیادہ ہے، انسانی حقوق کی تنظیموں کا پریشر بہت زیادہ ہے، ہیومن رائٹس واچ کا بہت زیادہ پریشر ہے، اور یہ واحد معاملہ ہے جس میں یو این کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر اور وائٹ ہاؤس اور دیگر ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر تنظیمیں واشگاف انداز میں حکومت کے پاکستان کو خبردار کر چکی ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو سوال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر سپریم کورٹ کا جو حکم آیا ہے رات گئے، وہ حکم جاری ہوا، اور وہ اس لیے جاری ہوا کہ عید کی چھٹیاں ہیں اور اس کے بعد اگلے ایک ہفتے تک جو ہے وہ بینچ دستیاب نہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے مکمل طور پہ پابندی لگا دی ہے کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی شہری کا ٹرائل نہیں کیا جائے گا اور فوجی عدالتوں میں مقدمہ شروع نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کو آگاہ کرنا ہوگا، اور نہ صرف آگاہ کرنا ہوگا بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی مرضی اور منشا اور اجازت بھی درکار ہوگی۔ کس طریقے سے یہ حکم صادر ہوا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے جو ہیئرنگ ہوئی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، وہ سن لیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو حکم سنواتا ہوں۔ سادہ سوال یہ ہے، جسٹس عائشہ ملک نے کہا تھا کہ سادہ سوال ہے کہ کیوں حراست میں موجود لوگوں کی فہرست پبلک نہیں کر دیتے، پہلے یقینی بنائیں کہ زیر حراست افراد کی اپنی والدین سے بات ہو جائے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی، چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ عید پر ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون حراست میں ہے، عید پر سب کی اپنے گھر والوں سے بات ہونی چاہیے، یعنی کہ جو زیر حراست لوگ ہیں۔ فہرست پبلک کرنے کے حوالے سے 1 گھنٹے تک چیمبر میں آگاہ کروں گا۔ اٹارنی جنرل نے کہا تھا صحت کی سہولیات سب زیر حراست ملزمان کو مل رہی ہیں، ڈاکٹر موجود ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ صحافیوں اور وکلا کے حوالے سے کچھ واقعات ہوئے ہیں، ریاض حنیف راہی سے کل بات بھی کی، ان کی شکایات کا ازالہ ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا موجودہ کیسز میں سزائے موت کا کوئی ایشو ہے؟ سزائے موت غیر ملکی رابطوں کی صورت میں ہو سکتی ہے، اٹارنی جنرل نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک ایک بھی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس میں کسی کو سزائے موت سنائی جائے گی۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ کیوں خفیہ رکھا جا رہا ہے 102 کون سے ملزمان ہیں، کیا ملزمان کے نام پبلک کرنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ جسٹس عائشہ ملک نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ فہرست دیکھ کر ہر کوئی اپنے افراد کا حراست میں ہونے یا نہ ہونے کا کہہ سکتا ہے، سادہ سوال ہے کہ کیوں فہرست پبلک نہیں کی جا رہی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میری درخواست ہے اس تفصیل کو خفیہ رکھیں، اور 102 افراد کے اہل خانہ کو الگ الگ فون کر کے ہم آگاہ کریں گے، یہ عمل 24 گھنٹے میں مکمل کر لیں گے۔ فہرست پبلک ہو جائے تو تشویش ختم ہو جائے گی کہ کون گرفتار ہے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا۔ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ فہرست پبلک ہو گئی تو اہل خانہ کی تشنگی بڑھ جائے گی۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ عید سے پہلے اہل خانہ کو اطلاع مل جائے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ فہرست پبلک کرنے سے متعلق 1 گھنٹے میں آگاہ کروں گا۔ صحت کی سہولیات دی جا رہی ہیں، صحافیوں اور وکلا سے متعلق کچھ واقعات ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وکلا کو مکمل تحفظ ہونا چاہیے۔ عمران ریاض لاپتہ ہیں، کیا عمران ریاض آپ کی تحویل میں نہیں ہے؟ چیف جسٹس نے پوچھا۔ عمران ریاض کو تلاش کریں اور بازیاب کریں، چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا۔ عمران ریاض ہماری تحویل میں نہیں، اٹارنی جنرل نے کہا، لیکن وفاقی حکومت عمران ریاض کی بازیابی کے لیے مکمل تعاون کر رہی ہے۔
چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ مجھے فون پر خط موصول ہوا جس میں مجھ پر الزام تھا کہ میں عمران ریاض کی خاطر کچھ نہیں کر رہا. اس طرح کی حرکات سے معاشرے میں خوف و ہراس پھیلتا ہے. اب ہم عید کے بعد ملیں گے. عید کے پہلے ہفتے میں بتائیں گے کہ کیس کی سماعت کب ہوگی. فوجی عدالتوں میں سولین کے ٹرائل سے متعلق فی الحال ہم حکم امتناع جاری نہیں کر رہے، لیکن خواجہ احمد حسن، وکیل خواجہ احمد حسین نے کہا کہ حکم کر دیں کہ اس کیس کے دوران کسی سولین کا ٹرائل نہ ہو. تمام افراد صرف تحویل میں ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں، کسی کو سزائے موت نہیں سنائی جا رہی. اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کروائی. ملزم کسٹڈی میں 102 افراد کا کوئی ٹرائل نہیں ہو رہا. اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کروائی. نہیں معلوم کہ اگلے 2 ہفتے تک تحقیقات کہاں تک پہنچیں گی. خواجہ احمد حسین ایڈوکیٹ نے کہا کہ کم از کم اٹارنی جنرل کی اسٹیٹمنٹ کو حکم نامے کا حصہ بنایا جائے. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی تحویل میں افراد کو وکیل کا حق دیا جائے گا؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا. اٹارنی جنرل نے کہا جی بالکل وکیل کا حق دیا جائے گا. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو مجھے اگلے ہفتے میں آگاہ کریں، ہر ایک کا خیال رکھیں. اور چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل کو حکم دیا وکلاء صحافیوں کے ساتھ خواتین کا بھی تحفظ ضروری ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا. اس کے بعد جو حکم اس کے بعد پھر صادر کیا وہ حکم بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور اس دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا کہ ہم عید کے چھٹیوں کے بعد آئیں گے، لیکن عید کے دوران بھی اور عید کے بعد بھی میں اپنے چیمبر میں موجود ہوں، اور کسی بھی قسم کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو مجھے ضرور آگاہ کریں. اور اس کا مطلب یہی ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر، یعنی کہ کورٹ کی اجازت کے بغیر کوئی ٹرائل اب شروع نہیں ہوگا. اس کی ریزن ہے پھر لطیف کھوسہ صاحب نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹس میں 3 سال میں 646 مقدمات سنے اور اس کے فیصلے کیے گئے. ان میں بیشتر کیسز میں اقبال جرم پر سزائے موت کی سزا دی گئی. کیا یہ سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہے؟ ہمارا آرمی سے اور فوجی سے کوئی لینا دینا نہیں، لطیف کھوسہ صاحب نے کہا. لیکن سویلین کی بات ہوگی تو ہم بات کریں گے. عام عدالتوں میں ان سب کا ٹرائل ہونا چاہیے. ہمارا خدشہ تھا کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ آتا ہے یہ نہ ہو کہ گرفتار لوگوں کو سزا دے دی جائے، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ابھی ہم ٹرائل شروع نہیں کر رہے. اب اسی دوران ایک اور کام ہوتا ہے جی، وہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب الگ ہو گئے ہیں، ان پہ اعتراض کیا گیا تھا. اس کے بعد جسٹس قاضی فائز شاہ صاحب جا چکے ہیں، جسٹس سردار اسحاق صاحب جا چکے ہیں. لیکن اس دوران جو اب جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایک اضافی نوٹ تحریر کیا ہے، اور وہ ہے کہ عدالتی نظام کا انحصار عوامی اعتماد پر ہے. انہوں نے کہا کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا حکومت مدت پوری جبکہ عوام الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ عدالتی کارروائی کے اس مرحلے پر سینئر ترین ججوں کے اعتراضات پر کچھ نہیں کہنا چاہتا. نہ ہی میں جسٹس قاضی فائز عشاء کے بینچ پر اعتراض ہے نہ اختلاف کرتا ہوں نہ اتفاق. سینئر ترین جج کا نوٹ جو ہے پبلک ہو چکا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر فل کورٹ بنا دی جائے موجودہ سیاسی ماحول میں بینچ کے حوالے سے ہونے والی سیاسی باتیں دلچسپ ہیں. سنجیدہ بات یہ ہے کہ بینچ کی تشکیل پر بینچ ممبران کو ہی اعتراض ہے. چیف جسٹس کو بینچ کی دوبارہ تشکیل بارے غور کرنا چاہیے. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا سویلینس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے مقدمات فل کورٹ کو بھجوائے جائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فل کورٹ تو تشکیل پا نہیں سکتی. اس کی ریزن ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب الگ ہو چکے، جسٹس سردار صاحب الگ ہو چکے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب الگ ہو چکے. اس لیے فل کورٹ تو نہیں بنے گی. اب تو جو بھی بنے گا لارجر بینچ ہی ہے، اور آلریڈی لارجر بینچ کام کر رہا ہے. اب آتے ہیں جو کہ آخر میں کیس جو حکم صادر کیا گیا اس پہ آپ کو میں بتا دوں کہ جو رات گئے پھر حکم صادر کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، وہ اہم نوعیت کا ہے، اور یہ تقریباً دو پیج پہ یہ حکم ہے. آپریٹنگ پارٹ جو ہے وہ 2 پیج کا ہے، اور اس کے پیراگراف بھی آگے پیراگراف 1 ہے، پھر 2 ہیں، اور اس کے بعد آدھے پھر سب ٹائٹل کے ساتھ ہیں. اور یہ عید کی چھٹیوں کے بعد تک یہ کیس ایڈجرن کیا گیا ہے. لمبا کیس ایڈجرن نہیں ہوا، بلکہ یہ کہا گیا ایڈجرن ٹو ڈیٹ آفٹر عید ہالیڈیز. لہٰذا عید کی چھٹیاں جیسے ہی ختم ہوں گی یہ کیس دوبارہ فکس ہو جائے گا. لیکن اس میں جو حکم صادر کیا ہے وہ یہ ہے کہ آج کی عدالتی تحریر کا جو
انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے فوج کی زیر حراست 102 افراد کی فہرست پیش کی۔ اٹارنی جنرل نے بتایا ابھی مقدمات تحقیقات کے مرحل میں ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کسی سویلین کو سزائے موت یا طویل قید کی سزا نہیں دی جائے گی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد مرضی کا وکیل فراہم کرنے کی مہلت دی جائے گی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ابھی کسی سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل شروع نہیں ہوا۔ اٹارنی جنرل کے مطابق اگر ٹرائل شروع ہوا تو فوری چیف جسٹس آف پاکستان کے چیمبر میں آ کر بتائیں۔ یہ امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو حکم ہے کہ اٹارنی جنرل کے مطابق اگر ٹرائل شروع ہوا تو فوری طور پہ چیف جسٹس پاکستان کے چیمبر میں آ کر بتائیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ زیر حراست افراد کو اہل خانہ سے ٹیلی فونک گفتگو کی سہولت فراہم کرنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ زیر حراست افراد سے 7 دنوں میں 1 مرتبہ اہل خانہ کی ملاقات کا بندوبست کیا جائے گا اور کوئی وکیل یا صحافی فوج کی تحویل میں نہیں، اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ اور حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران ریاض خان کی بازیابی کے لیے حکومت مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ یہ یقین دہانی سپریم کورٹ آف پاکستان کو کروائی گئی۔ اور اٹارنی جنرل 102 زیر حراست افراد کی فہرست پبلک کرنے کے لیے وفاقی حکومت سے ہدایات لے کر چیمبر میں آگاہ کریں گے۔ تو یہ جو حکم ہے، اس حکم کے مطابق اب کوئی بھی ٹرائل نہیں ہو رہا اور ابھی انکوائری اور تحقیقات چل رہی ہیں، اور ٹرائل شروع ہونے سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو چیمبر میں آ کے بتایا جانا ضروری ہے اگر اس دوران ہو گیا، ادروائز یہ کیس عید کے بعد، عید کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ لگے گا۔ اب جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بند گلی میں، نہیں، سپریم کورٹ بالکل بند گلی میں نہیں ہے، بلکہ یہ جو بہت زیادہ ایک سٹانس لے لیا گیا ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے، وہ اور نہ صرف سٹانس لیا گیا بلکہ اس سٹانس کو بار بار پبلک کیا گیا اور ایک طرح سے میڈیا کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے اس پہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے اب جو معاملہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ نوعیت کا ہو گیا۔ ایک تو خصوصی کور کمانڈرز کا اجلاس ہوتا ہے، اس کے بعد پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس کے بعد فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس ہوتا ہے۔ تو ان تمام اجلاسوں کے جو پریس ریلیز ہیں اس میں ایک ایسا سٹانس لے لیا گیا ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے کہ جناب اب تو یہ ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں، ثابت شدہ ہیں، باقاعدہ انمٹ نقوش مل چکے ہیں۔ جب یہ ساری باتیں کی گئیں اور یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ نہیں اب تو یہ کیس چلے گا ہی کہ چلے گا، اور آخری پریس کانفرنس میں ابھی DGISPR نے یہ کہہ دیا کہ ہم تمام رکاوٹوں کو بھی عبور کریں گے، تو یہ جو بات کی گئی یہ بات ایسی تھی کہ جو بھی آئین اور قانون کے مطابق ہے نہیں، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس ایشو کو ٹیک اپ کر رہی ہے۔ اگر یہ باتیں پبلک میں نہ کہی جاتی ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے اور DGISPR کے پریس ریلیز موجود نہ ہوتے ریکارڈ پہ، تو یقیناً اس وقت اتنا مصیبت نہیں کھڑی ہونی تھی ملٹری لیڈرشپ کے لیے اور ISPR کے لیے، کیونکہ وہ ایک پوائنٹ آف ویو دے چکے، اب اس سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے بھی ایک مصیبت بنی ہوئی ہے۔ بالکل اس طریقے سے جیسے ماضی میں ایک ٹویٹ کی گئی تھی ریجیکٹڈ کی، تو وہ ٹویٹ جو ہے اگر نہ کی جاتی تو معاملہ اس حد تک گھمبیر نہیں ہونا تھا، لیکن جب وہ ریجیکٹڈ کی ٹویٹ کر دی گئی اس کے بعد پھر وہ ٹویٹ جو ہے وہ واپس لینا پڑی بالآخر، اور وہیں سے معاملات جو ہیں وہ اس حد تک خراب ہوئے سویلین لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کے، یعنی جنرل باجوہ صاحب کے زمانے میں نواز شریف صاحب کے ساتھ، وہیں سے چیزیں جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اب بھی یہ جو معاملہ ہے اگر یہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتا اور ایک ڈیو پروسیس کے تحت یہ ساری چیزیں آگے بڑھتیں تو یقیناً کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا، لیکن چونکہ ایک بہت ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے 9 مئی کے حوالے سے، اور پھر ایک سٹانس بھی لے لیا گیا، موقف کہ بار بار اس کو دہرایا جا رہا ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے، تو جس کی وجہ سے اب جو چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو دیکھ رہی ہے، اور مجھے نہیں لگتا، کیونکہ ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ کسی سیاستدان کو بھی ابھی تک فوجی عدالتوں میں لے جانے کا کوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پریشر بہت ہے، عالمی پریشر آ چکا ہے، اور اس عصر حاضر میں جدید دنیا میں بہت مشکل ہے کہ سیولینز کو اس طریقے سے بڑی تعداد کو آپ ٹرائل کریں۔ اس کی ریزن بڑی واضح ہے کہ اب پاسبل نہیں ہے کہ آپ ایک 9 مئی کے واقعے کی بنیاد پہ آپ سینکڑوں لوگوں کو ملٹری کورٹس میں لے کر جائیں اور ان کے سزائیں سنائیں، یہ بنیادی انسانی حقوق کے معاملہ منافی ہے۔ لہٰذا دیکھیے جی اس صورت میں اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور سیف ایگزٹ ون ون پوزیشن کیسے نکلتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو ٹیک اپ کیے ہوئے ہے، اور اب
اٹارنی جنرل کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں مسلسل وہ بیک فٹ والی ہیں کہ اب ہم ابھی تک ٹرائل بھی نہیں شروع کیا، سزائے موت بھی نہیں ہوگی، عمر قید بھی نہیں ہوگی، وکیل بھی دیا جائے گا، فہرست بھی دی جائے گی، بات بھی کروائی جائے گی، کیونکہ یہ بالکل ایسے تھا جیسے کوئی ہنگامی حالت ہو اور ایمرجنسی ہو اور حالت جنگ میں اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں، نارمل حالات میں نہیں۔ تو دیکھیے ابتدا ہے، آگے انشاءاللہ عید کے بعد مجھے بہت امید ہے کہ عید کے بعد معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔